جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اس واسطے کہ اسد کے ساتھ منے ہی نہیں، جے منیا تو صرف اور صرف اپنے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی. علامہ اقبال مصور پاکستان ہدا اور جھلیا جڑا تینو زرداری دے مگر لاوے او فتنہ فتنہ، جڑا تینو نواز شریف دے مگر لاوے او فتنہ. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اقبال کہنا جڑا تو انو اینا پیچھے لاوے اے فلاں آوے یاوے جنہ دے کرپشن دیا داستانہ پاکستان تو لے کے استنبول تک اور استنبول تو لے کے سالہ پارنن دیہات تک جنہ دیا جناب کرپشن دیا داستانہ رقمن جڑا انہوں نے لیڈر بنا کے قوم دے سامنے پیش کرے ہو. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اور ادھر جناب دائیں اور بائیں جانب اور بڑے مزے والی گل ہے، میں تک جناب کل آکھیا کہ جتنی سہولتاں نواز شریف نو تسی دے رہے ہو نا، اس دیاں ادھیاں مینوں دیو، میں تانوں انڈیا کی حکومت بنا دینا. اتنا نااہل شخص جس کو 3 بار وزارت عظمیٰ ملی اور ملک اور قوم اور ملت واسطے کچھ بھی نہیں کر سکیا، اس نے جناب لیا کے ایتھوں نس کے گیا، پہلے اوکھے ویڑے نس گیا قوم چھڑ کے، اور جناب چلا گیا ہوتے لندن تو واپس آیا اور واپس آ کے ساری عدلیہ چک کے ایئرپورٹ تے لے گئے اور کہو جی سارے پاپ اس سے دھو، اس دے انگوٹھے پیروں دے چادر لواؤ، اے سرٹیفائیڈ چور ہے، اے لے آؤ واپس اور لے آئے. پھر جناب قوم دے سامنے پیش کر رہے ہیں، بیوروکریسی نال سب کچھ نال پٹوار نال سارا کچھ نال، ٹیچر جناب سکولہ دے بچے چھٹی کرا کے جناب جلسے جا رہے ہیں، پھر بندے 4 کٹھے نہیں ہو رہے. اور میں کہا اس تو تھوڑا جا سانو دیو تے جناب سارے ہمسائے ممالک پاکستان کی حکومت بنا لو. اور پھر جناب اگے گل کہنے دی بڑے افسوس والی بات ہے کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں، اور میں کہا توڑی دا جے طلاق بھی نہیں ہوئی سیاسی، اسی قوم نے سامنے آگے الیکشن لڑ رہے ہو. توڑی دا سیاسی طلاق بھی نہیں ہوئی، جے ہو گئی یہی وہ بھی چھپ لوگ کی ہوئی کر رہی وہ عدت تک کر رہے تھے. توڑی دا سیاسی عدت بھی پوری نہیں ہوئی، اور جناب ہر حکومت تو تھلے لتے ہو، ایک وزیر خارجہ، ایک وزیر اعظم، ایک وزیر داخلہ، جناب پیپلز پارٹی کو ساریاں وزارتہ مشاورتہ ایتھے جناب کوئی سردار صاحب گل کرنے رہے ہیں، میں گھر آیا تھا گلوں میں بڑیاں آنیاں. اور ایک منٹ میں پکائیاں بھی بڑی آئیاں پر میں روڈ تک کے پاس کر گیا، میں کہا جنہیں شودے نہیں گھارے حالت ہے انہاں بتا کیا آکھے، جنہیں شودے نہیں اپنی گھارے حالت ہے انہاں اسی گل کرنا. اور جنہاں بڑا چھاچتا بولے پرون کیوں بولے، جنہیں اپنے ایڈے سراخن. میں چوپ ہی کر گیا، میں کہا روان دو جرا، میں بڑی پکا دیا نہیں نو تو کہو جناب پیچھو فتح جنگو، میں کہا میں جناب انہاں ملنا یہ آنی بڑی گلہ نہیں بار میں روڈ تک کے حالت تک کے تے جناب میں کہا چھوڑو جرا مرے کے مرنا انہاں کے شو دے آنکھاں. اور جناب آخرین جی اتھے پائیے گوشت واسطے ملک صاحب جناب 7 صاحب گھنا ہے، اور میں کہا جھلیا کھوتے نہ پا بھی حرام ہونا، کھوتے نہ پا بھی حرام ہونا. اسی پائیے گوشت سے نہیں آئے، ٹکراؤ جب اس ملت کے جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا. ہم بھائی
کیا پتا ہو؟ یہ تو بیچارے انگریز کے چاپلوس، انگریز کے گھوڑی پال، انگریز کے جاگیر کے نوازے ہوئے لوگ، ان کو کیا پتا ہو کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ ان کو کیا پتا ہو؟ ان بیچاروں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو کوئی پوچھتا کیا ہے؟ ان کو تو ملکہ برطانیہ، تاج برطانیہ نے اپنے بوٹ پالشوں میں شامل رکھا ہے، یہ قوم کی امامت کے قائل ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا ہو؟ اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام؟ ان کو کیا پتا ہو جو صرف 2 رکعتیں جمعے کی، وہ بھی کبھی کبھی اور کبھی عیدوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ وہ تو وہ بتائے گا جس نے پاکستان نہیں پوری دنیا کے ہر کفر کے قلعے کو ہلا کر کہا او ستم گردہ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ابھی تو میں نے بڑی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ابھی آخری جلسوں میں باتیں ہوں گی جو کہتے ہیں مولوی کیا کریں گے، لبیک والے کیا کریں گے؟ میں کہا اجے تو صرف کچھ کیتا نہیں، لتا کم رہی ہیں، جو کچھ کر دیتا تو پھر کی بنے گا؟ اور کہتے ہیں کہ جناب روڈ بنا کر دیں گے، سولر بنا کر دیں گے، بجلی لگوا کر دیں گے، کھمبے لگوا کر دیں گے، گیس لگوا کر دیں گے۔ میں کہا اچھا بلدی والا کام تو سا کرانا، بہت اچھے، چلو اے بھی تواڈے کو کراؤں گے، اے بھی تواڈے کو قوم نو لے کے دیں گے اور پچھلا حساب بھی پورا کریں گے، لیکن میں نے اگلی گل دس، تسی دے جناب پچھلے 2 واری 3 واری ایم پی اے ایم این اے مسلسل تواڈی حکومت رہیاں، مینوں اتھوں کھڑے ہو کے ایک ایم این اے اور ایم پی اے دس دے کہ اسی لیجسلیشن واسطے قوم واسطے ایک بل پیش کیتا، ایک بل پیش کیتا، کہنے جی تسی پہلا بل کے پیش کر سو۔ میں کہا ادھر سن تے اپنے وڈے نو جا کے دسی کہ تحریک لبیک والے آ رہے ہیں، کہنے تسی کی کر سو؟ میں کہا پہلا گل تے ہے بھائی قوم جدو رمضان آٹا ونڈن دی باری آئی تو سب پورے ملک کے تماشا لایا، پی ڈی ایم لڑ کے جناب ہر جناب ایتھے جناب یوٹیلٹی سٹور دے باہر لین، اور قوم نو آکھیا لڑن لگ جاؤ، آٹا لاؤ آٹا لاؤ، کئی بیچارے لڑن جناب روزے دی حالت کھجل ہوندے رہن اور سارا کچھ۔ میں کہا کہنے تسی کی کرو گے؟ میں کہا سی ایک بل پیش کریں گے کہ جے بجلی دا بل غریب دے بوئے تے جا سکتا تے آٹے دا توڑا نہیں جا سکتا۔ بچے لگتے نا جے بابے ریانے بچے لگنے ہو، اجے تا بلے شاہ پتہ تد لگسی جا چڑی آئی ہاتھ بازا۔ اور اس وقت پورے پاکستان ایک کوئی گل ہے، وعدے نے نہ لبیک والے روکو، کیونکہ باقی کتیاں تے چوراں نہ رلی ہوئی ہیں، ساریاں کتیاں چوراں نہ رلی ہوئی ہیں۔ اے راتی بہ کے کٹھے بہ کے کہندے یار قوم میں نو اے سمجھ نہیں آندی کہ بلاول نواز شریف کے خلاف ووٹ منگسی، اور جناب نواز شریف شہباز شریف بلاول کے خلاف ووٹ منگسن، جڑے نوڈیرو بہ کے تاڑیاں کٹھے مار رہے سن، اور جناب جڑے کل تک کٹھے سن اور جڑے کٹھے ایک چھتری دے تھلے کھڑے ہو کے کہندے سن کہ ہم جناب مقامی حکومت ہے۔ میں کہا جناب ذرا غور کرو، ذرا قوم اکھا کھول کے دیکھے کہ پرانے چکاری انچال نواں کیسی جناب این کر دیں گے۔ میں گارنٹی نال کہنا جس دن الیکشن ہو گیا، الیکشن دی شام نو اے سارے چور نال کے بیٹھ گئے اور محمد عربی دے غلام ایک پاسے ہون گے، اور ایک کہن گے آج بھی کہہ دیں، کل بھی کہہ دیں، جیلہ میں جا کے بھی کہہ دیں، کڑیاں لوا کے بھی کہہ دیں، گولیاں کھا کے بھی کہہ دیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے اٹک والے آخنا کہ جدو اسی میں خاص طور سے اس مٹی تے پیر رکھنا میں نے ویسے پاپ چائے وینو اس واسطے چائے وینن کہ اپنی دھرتی نا مانے، اور ایک گل بڑی بات تحقیق ہو سی کہ ایک کیڑی مٹی جس مٹی علامہ خادم حسین رضوی آئے، اور انہاں نہیں پتا
انہاں کے پتہ ہوئے انہاں بیچاریاں کے پتہ کہ کیا ہویا جنہاں نہ جناب دوڑی آنے ملہ نہیں دوڑ مسجد تک میں کہا ہون تو ملہ نہیں دوڑ پارلیمنٹ تک بھی ہون کے بنسی آنے تنخواہ دینے میں کہا تیرے پیو تنخواہ دینا چھوڑیا گلہ کرنا تو تنخواہ دینا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے دینے والا ہے سچا کہنے ہڑوا بابے اور آنکھا ہڑوا تا ساڑھا انگریز بھی بند نہیں کرا سکے توڑی کیا ضرورت ہے اسی ہڑوا ضرور کھانے حرام نہیں کھانے اسی قوم نہ مال نہیں کھانے اور حرام اور حلال بڑا فرق ہے اور جڑے بڑا سیاست کرو اجے میں کچھ نہیں آکے میں بڑا کچھ گھوڑ دیتی کتاب بند کر دیتی اور ملک صاحب کتاب رہے گی ساتھ کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا اتھے نہیں تو پھر اگے صحیح کوئی مسئلہ نہیں لہذا سیاست کرو آؤ نکلو باہر قوم نے وچ کھڑے ہو آکے ہوتا لاہور رہنا اتھے کوئی گل نہیں میں کہا لاہور بھی ہونا پشور بھی ہونا تنگ سارے قلم میں شامی کراچی سویرے پشور اے شہ کے وے میں کہا کوئی نہیں محمد عربی دا غلام ہے بس اور حاجی بھائی دسو جی اٹکاڑے ہو آٹھاڑے دیاڑے ٹھپا کہن تے لانا اور ٹھپا کہنے تے لانا ٹھپا کہنے تے لانا اور ٹھپا کہنے تے لانا تے نعرہ کہنا لانا نعرہ کہنا لانا سوال بند کر کے یار کہ اے نعرہ تے اے آواز نہ تا سونڈ نہیں محتاج ہے تے نہ سپیکر نہیں محتاج ہے اے جذبے نہیں محتاج ہے اور جذبہ محمد عربی دے غلامہ دے سینے وچ امیر المجاہدین اتنا بھر کے گین کہ اے تا تعصب قیامت بھی نہیں مکنا حجے تا بالکل آغاز ابھی سے یہ تو آغاز محبت ہے ابھی سے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ابھی تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی اور جناب ان سب لوگوں نے ساری زندگی قوم سے کہا جھوٹے وعدے کیے قوم سے جھوٹ بولے ہم ایسے کر دیں گے ہم ویسے کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے پوری قوم نے تماشے دیکھے اس ملک کے اور صدر رجب طیب اردوان جیسا آدمی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مجھے پاکستان کی ریاست کا حیانہ ہوتا تو میں پوری دنیا کو بتاتا کہ کتنا بڑا چور ہے زرداری ہاں وہ ایسا شخص کہتا اگر ریاست کا حیانہ ہوتا جب اس کی بیوی کے چور جناب ہار انہوں نے چوری کر لیے یہ تو وہ ہیں جو مہمانوں کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں قوم کا پتہ نہیں کیا کیا چوری کر لیتے ہیں بھائی مہمان کا جناب وہ کی کہنے ڈین بھی بڑھا جانی مہمانوں ہوتا اے مہمانوں کی چیزیں میں آج کھول نہیں رہا اے تو میں کھولا ہے کہ کیا جناب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک اور بازار حسن سے پارلیمنٹ تک یہ تو میں ایک ایک کھول کے بتاؤں تو قوم خون کیا سیر ہوئے کہ ہمارے ساتھ 76 سالوں میں انہوں نے مذاق کیا کیا ہے ہمارے حقوق کو بیچا کہاں ہے ہمارے انہوں نے سودے کیے کہاں ہیں اور انہوں نے جناب یہ ایبٹ آباد کا آپریشن جو آج بات کرتے ہیں یہ جناب سانے ایبٹ آباد کا ذمہ دار کون تھا یہ لوگ تھے پھر جناب کارگل کے شہیدوں کا خون کا سودا کس نے کیا نواز شریف نے کیا اور کہتے ہیں ہم 12 مئی والے ہیں میں نے کہا تم 12 مئی والے ہو 28 مئی والے ہیں کہتے ہیں ہم 28 مئی والے ہیں ہم نے ایٹمی دھماکے کروائے میں نے کہا 28 مئی والے تم نہیں ہو تم 12 اکتوبر والے ہو جو اپنے بکسے بھر کر سعودی اور بھاگ گئے یار یہ بھی قوم کے لیڈر ہیں قوم کے آگے بات کریں ہمارے پاس کیا آفرز ان کو ہوتی ہیں ہمیں نہیں ہوتی ہم جیل میں تھے انہوں نے کہا آفر صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں آپ چلے جائیں اور جناب جا کر عمرے پر چلے جائیں 6 ماہ 5 ماہ ادھر لگائیں میں نے کہا نا آگ لگی جنگل میں اور چلنے لگے سب بات
میں نے کہا میرے ملک میں اس وقت یہ حالات ہے میری قوم کے، اور تم مجھے کہتے ہو عمرے میں چلے جاؤ، آگ لگی جنگل میں اور چلنے لگے سب بات، کہتے ہیں نا ایک جنگل میں آگ لگ گئی، ایک بندہ قریب سے گزرا، اس نے دیکھا جنگل کے درخت چل رہے ہیں، پودے چل رہے ہیں، جھاڑیاں چل رہی ہیں، جناب گھاس چل رہی ہے، اور جو درختوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ چم کر بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا آگ لگی جنگل کو اور چلنے لگے سب بات، اڑے اڑو اڑو پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ، انہوں نے کہا پرندوں اڑ جاؤ جب پنکھ جناب پر تمہارے پاس ہے تم کیوں نہیں اڑتے؟ تو اس نے کہا میوہ کھایا شیریں اس کا اور ناس کیے سب بات۔ وہ پرندے کہنے لگے دھوپ اور چھاؤں میں اس کے اوپر بیٹھے رہے، سردیوں میں اس کے اوپر گھونسلے بنائے، اور جناب بہار میں اس کے میوے کھائے، گرمیوں میں اس کی چھاؤں میں بیٹھے رہے، میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کیے سب بات، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا اس کے ساتھ۔ ہاں اب تو ہمارا دھرم یہ کہنے لگے آپ صاحب آپ چلے جائیں اور جا کر عمرے پر 6 ماہ گزارائیں، حالات ٹھیک ہو گئے تو آپ آ جانا۔ میں نے کہا نہیں اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر اگر آپ نہیں جاتے تو جیل آپ کے پاس ہے۔ میں نے کہا جیل بھی ادھر ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جسے امیر المجاہدین نے گزارا ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو فضل خیر آبادی نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو احمد اللہ شاہ مدرسی نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو صدر الدین عبداللہ نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو حسن موہانی نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو مجدد الفسانی نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو امام موسیٰ کاظم نے گزاری ہے، امام جعفر صادق نے گزاری ہے، امام زین العابدین نے گزاری ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے گزاری ہے۔ اس جیل سے مجھے ڈراتے ہو، یہ جیل تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو کہتے ہیں قفس میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جمع ہمارا۔ یہ لیڈر ہے قوم کا جو صبح شام آلو گوشت کھاتا تھا۔ کوٹ لکھپت کے وہ سارے سپاہی مجھے بتاتے تھے کہ صبح شام 8 قسم کا آلو گوشت آتا اور جناب سبزیوں کے ٹوکری آتی، لیکن کھا پی کے اندر جا کے رونے لگ پڑتا۔ ہم کہتے ہیں میاں صاحب حوصلہ کرو کچھ نہیں ہوتا، آدھا گل کوئی نہیں بس میرا دل چھوٹا ہو جاتا پتہ نہیں کدو جانی۔ اور میں کہا جڑا اندر بڑھ کے روندا رہے اور باہر آ کے قوم نو دسے گا کہ میں یہ کروں گا، نانا لیڈر وہ ہوتا ہے جو جناب سامنے مشکلیں دیکھے، سامنے ساری چیزیں دیکھے، گولیاں چلتی ہوئی دیکھے، فیض آباد کے اندر سامنے گولی آ جائے، لوگ کہے بابا جی نیچے آ جاؤ، بابا جی کہا نہیں نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اور اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں شمع اٹھا کے جیے۔ اعادے میں نعرہ نہیں لگنا، اب میں کہا نعرہ ہر بار لگسی، اے نعرہ اورار بھی لگسی تے جے بیڑا آیا تا بارڈر پار بھی لگسی، اے نعرہ لگسی، اور اے نعرہ تا ہر پوری دنیا دے ایوانتے گونج رہا، اور محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں اور کوڑے وعدے کر کر کے جھوٹے مار مار کے قوم نو 70 سال بے وقوف بنائی رکھیا، اور جی اسی اے کریں گے اسی اے کریں گے اسی وہ کریں گے۔ میں کہا سن میں کوڑے وعدے نہ کرنا، میں کوڑے وعدے مینڈی محبت بازاری نہیں، میں کوڑے وعدے نہ کرنا مینڈی محبت بازاری نہیں، میں توڑے ووٹ نہ مل پیسہ، میں کوڑے وعدے نہ کرنا مینڈی محبت بازاری نہیں، اور مینڈی گل بھی بازاری نہیں، میں کوڑے وعدے نہ کرنا مینڈی محبت بازاری نہیں، میں توڑے ووٹ نہ مل پیسہ، میں رضویاں پٹواری نہیں۔ بس بس او منجی پیڑی دا جے ٹھوکڑی بکایا جڑی او اللہ خیر کرسی انشاءاللہ، بس گل اتنی کہ جیب اندر رکھ کے گل کرنی، ہاں جڑی جنی باہر آنی ہے فواد ڈپو نہیں اتنی اتنی وہ بھی اس اندر کرا چھٹی، ہاں پر سوچ سمجھ کے بولنا، ہاں تک توڑ کے، ہاں یہ شیخ مکتب نہیں میخانہ ہے، یہاں تاج اچھلتے ہیں پگڑی اچھالی جاتی ہے، ہاں اور جناب ایک ہے جناب کی ہوئے گا میں کہے چلیو اے تا اینا انہوں نے پوچھو اے تا جناب 2 دھاڑے نہیں کر سکتے جتھے ایسی گزار کیا ہے، آتی ہے نرغہ رہزن سے مجھے صدا،
اے بلانے آ جاؤ افسر سینیٹر بنا دے سا اور میں کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم آتی ہے نرگائے رہزن سے مجھے صدا اتھے بھی فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروانے سحر نہ ہو بس اتنی سی بات ہے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں جی کون کون کھڑا ہے حضور کے دین کے ساتھ کون کون کھڑا ہے بھائی ایک بڑی سپیکر میں نعرہ نہیں لگانا ان کے ایمانوں تک ہم نے آواز پہنچانی ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی اور ہے یہ محمد عربی کے غلام ہے لبیک لبیک ڈاکو بن کے ڈاکا مار کے سان ہاتھ لبیک نے ہاتھتے تے بس سنو اڈا ہاتھ اتھے رکھ اڈا ہاتھ اڈا ہاتھ اڈا ہاتھ او اڈا ہاتھ اتھے رکھ بابا تھوڑی آواز ہم نہیں چاہیے پتہ لگے ہاتھ گرن واسطے کڑا کڑا تیار ہے اڈا ہاتھ اڈا ہاتھ اڈا ہاتھ اڈا ہاتھ اتھے رکھ بس تھپا لاؤنا بھائی آواز آنی چاہیے نعرہ کھڑا لانا